انشاءاللہ حکیم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ وہ راز بتا رہے ہیں وہ یعنی بنیادی اصول جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب سے بھی اخذ کیا, طب یونانی سے بھی اخذ کیا, اور 15 سال پریکٹس کے تجربے سے ہم نے تجربے سے بھی حاصل کیا, اور آپ نے ماشاءاللہ وہ بھی دیکھا کس طرح ان چیزوں سے لوگ اربوں ڈالر کی انڈسٹری کھڑی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حکیم صاحب اب پتہ چل گیا, یہ آپ نے بڑے سادہ ٹیسٹ بتا دیے ہیں, گھر میں بھی کر سکتا ہے, خود بھی کر سکتا ہے, کسی سے پوچھ بھی سکتا ہے, اور جا کے لیبارٹری میں کروا سکتا ہے. سب سے پہلا کام اب اس نے کیا کرنا ہے جو اس مسئلے کا شکار ہو چکا ہے اسٹیج 1 پہ؟ ہاں جی, جیسے یہ پتہ چل جائے نا کہ مجھے فیٹی لیور ہے, ایک تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے کہ مجھے یہ مسئلے بن سکتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے, اور اس کا اللہ نے ذکر بھی کیا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. اور پھر حدیث میں نا اس چیز کی اہمیت اس لیول پہ بتائی گئی ہے کہ صحت کی قدر کریں بیماری سے پہلے. ہاں واہ, اور آپ کا بھی یہی موضوع ہے. ہاں, میرا بھی یعنی مین ٹاپک یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو کے دوائیاں کھانے کی بجائے صحت کی قدر کریں, یعنی اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, اپنا لائف سٹائل ایسا بنا لیں بالکل صحیح کہ ہم اس طرف نہ جائیں کہ ہمیں پھر ایک وقت پہ پرہیز بھی کرنی پڑے اور دگنی کرنی پڑے اور دوائیاں بھی کھانی پڑیں. وہ پتہ نہیں اسی یہ گل کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ 100 لتر بھی کھانے پاؤں تو 100 گڈے بھی کھانے پاؤں. بالکل بالکل کرنی چاہیے کرنی چاہیے کیونکہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یعنی بیمار ہو کے پھر پرہیز تو مجبوری بن گئی نا. جب بندہ ہاسپٹل میں پڑا ہو تو ایک انڈا ملے گا تو وہ ایک انڈے کی سفیدی کھائے گا نا, بیچارہ زرد بھی نہیں کھا سکتا. بالکل صحیح. تو گوشت کی بوٹیاں پڑی ہیں, بس وہ یخنی پینی ہے, بوٹی نہیں کھا سکتا. تو اس طرح پھر وہ سٹیج سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نیچر کی طرف واپس جائیں, جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں ان پہ عمل کریں, اور طب میں جو ہمیں آگاہی دی گئی ہے اس کو فالو اپ کریں تاکہ ہم بیسک ان ساری بیماریوں سے ہمارا چھٹکارا. کہاں سے آغاز کریں؟ ہاں, اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا, اس میں اسلام میں یہی طب نبوی سے شروع کروں گا. جی ضرور, کیونکہ سب سے خوبصورت باتیں تو وہی ہیں جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے بتائی ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے ہدایات دی ہیں. اس سے کوئی اچھی دنیا کی سائنس نہیں ہو سکتی. بے شک. بعض دفعہ نا لوگ جب بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیٹو ڈائٹ ہے, یہ فلاں ڈائٹ ہے, یہ فلاں ڈائٹ ہے, یہ لو کارب ڈائٹ ہے, یعنی ایک نا ڈائٹس کا اور ڈائٹیشن کا اور نیوٹریشن کا ایک ایسا ہمارے معاشرے میں نا بازار کھلا ہوا ہے. یہ ایک علیحدہ ایک انڈسٹری کھل گئی ہے. تو اس میں جو طب نبوی کا ڈائٹ پلان ہے نا, اگر کوئی بندہ اس کو سمجھ لے اور اس پہ عمل شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ کسی چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. واہ. اور دنیا کے جتنے بھی ڈائٹیشن ہیں, جتنے بھی ڈائٹ پلان بنانے والے ہیں, بہت مہنگی فیسیں لے کے اور بڑے بڑے خوبصورت پیپرز کے اوپر لکھ کے دینے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر طب نبوی کے اس ڈائٹ پلان کو زندگی کا حصہ بنا لیا جائے, اس سے خوبصورت کوئی ڈائٹ پلان. واہ سبحان اللہ. اور اس میں پھر جب دیکھو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کی طرف سے ہمیں بتایا گیا, اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا. انسان سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے, ہاں, اور ہوتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور میں نے نا ہم نے بنایا تھا طب نبوی کا نا ایک سادہ سے ایک ڈائٹ پلان بنایا تھا وزن کم کرنے کے لیے. ٹھیک. تو آج میں ذکر کروں گا اس کا. صرف 40 دن کا ایک نا ہم نے شیڈول دیا تھا. ٹھیک ہے. جگر پر بھی اثر ہوگا, فائدہ ہوگا, لازمی بات ہے. جگر میدا ٹھیک ہوگا, اس کے بغیر تو کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. تو اس میں 15 kg تک بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے وزن کم ہو جاتا ہے اس ڈائٹ پلان سے. ٹھیک. اور وہ ایسا ڈائٹ پلان ہے کہ اتنا آسان ہے اور اتنا سستا ہے. ٹھیک. کہ کسی کو تکلف میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں, اور کوئی اس میں بہت زیادہ مشقت نہیں, اور خرچہ بھی نہیں. ٹھیک. اور سائیڈ افیکٹ بھی نہیں. یعنی اتنی بڑی چیزیں ہیں ہمارے اسلام میں, اور ہمیں علم اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ہم اس چیز میں بھی پڑے ہوتے ہیں کہ ڈائٹ پلان کے لیے ہم فیسیں دے کے, اور وہ غلط. پھر میں اکثر دیکھتا ہوں ڈائٹ پلان بنے ہوئے ہی غلط ہے. اچھا. ان کی نیوٹریشن ویلیو کی سیٹنگ ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ بیچارے لوگ لگے ہوتے ہیں, ہاں جی, اس کے پیچھے کوئی پراپر سائنٹیفک پروونگ ہی نہیں ہے. وہ جو دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کیا دے رہے ہیں, بس وہ لوگوں کے پاس جب آپشن یا ان کو شعور سمجھ نہیں ہوگی تو مجبوری بن جاتی. تو وہ ڈائٹ پلان دے دیں گے آپ ہمیں؟ جی, ہم آج ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہمارا
مقصد اس میں بنیادی جب ہم شروع کریں گے کہ ہمارا اگر لیور فیٹی ہے، پیٹ پھول گیا ہے، پیٹ بڑھ گیا ہے، وزن بڑھ گیا ہے، بہت ساری بیماریاں علامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو ہم نے ابتدائی 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے. سب سے پہلا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو. ہاں جی. تو یہ بڑا سادہ سا جملہ ہے. اس میں ہم ایک لفظ ایڈ کریں گے کہ جو بھی ہم کھانا پینا لے رہے ہیں اس کی کوانٹٹی کو کنٹرول کرنا، یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے. یعنی یہ قرآن سے بھی ہم نے لے لیا. ہاں جی. اور اس میں اب فوراً یہ سوال آتا ہے کہ وہ کیسے کریں. ٹھیک. اب کوئی بندہ 3 روٹیاں کھا رہا ہے، کوئی 2 کھا رہا ہے، کوئی 2 پلیٹ چاول کھا رہا ہے، کوئی مطلب ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کتنا کم کرے. ہاں جی. اس میں بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے اور صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے برتن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. واہ. ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک ہوا کے لیے. یہ پھر اب نا ایک اور سوال یہاں پہ بن جاتا ہے کہ میں پیٹ کو 3 حصوں میں کیسے تقسیم کروں. یہ میں اکثر نا علماء کرام سے بعض دفعہ پوچھ بھی لیتا ہوں کہ پیٹ کو اس حدیث پہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں. واہ. کیسے کروں. اب یہاں پہ پھر میڈیکل سائنس اور ہماری طب اور یہ ساری چیزیں اس کو انوالومنٹ کرنی پڑے گی سمجھنے کے لیے. بالکل صحیح. اچھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ صرف اب یہ حدیث پڑھنے سے یہ سمجھ نہیں آتی. بالکل صحیح. تو یہ میری گزارش ہے کہ علماء کرام بھی سمجھیں اس کو. ٹھیک. اور سمجھ کے اس کو مسجد کے ممبر و محراب سے بیان کریں، اپنے خطبہ میں شامل کریں. واہ. کیونکہ وہاں سے ٹریننگ اور تربیت ہونی ہے. یہ میں نے نا ایک دفعہ جمعہ پڑھایا اس موضوع پہ. ٹھیک. تو وہ ایک میرے دوست ہیں، وہ انگلینڈ سے نا، انہوں نے بیرسٹر کا کورس کیا، وکیل صاحب تھے. تو وہ میرے پاس آئے ملنے کے لیے. وہ کہتے ہیں حکیم صاحب ہم نے ساری زندگی بڑا علم حاصل کیا، بیرسٹری کی، وکالت پڑھی اور بہت سارے ڈگریاں لیں. ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، لیکن ہماری یہ 50 سال زندگی گزر گئی ہے، یہ بنیادی بات آج تک ہمیں نہیں پتہ چلی اور کسی نے بتائی نہیں. اور آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی بنیادی اور ضروری چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اور اس کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ آج سمجھ آئی ہے مجھے کہ اس کو ہمیں کم از کم اپنی اگلی جنریشن کو، بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے. تو یہ حدیث کے عمل کرنے کے لیے نا ہم ایک پیمانہ تو بنانا پڑے گا. اب ہیومن باڈی کا جو سٹامک کا سائز ہے، ایک اس میں جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم اس طرح لیں گے کہ ہر بندہ اپنا ایسے ہاتھ کرے. جو بچہ ہے بچے کے حساب سے، جوان ہے جوان کے حساب سے، جو قد چھوٹا ہے جس کا اس کے حساب سے، بڑا قد ہے اس کے حساب سے، اس کے ہاتھوں کی جتنی یہ لمبائی چوڑائی بنے گی نا، یہ ہے اصل میں معدے کا سائز، ایکچوئل سائز. اللہ اکبر. تو اگر ہم دوسرے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو معدے کی جو کیپیسٹی ہے، جو جدید میڈیکل سائنس جس کی پرووڈ کرتی ہے جس کو، کہ وہ ہے 1000 ml یا 1 کلو گرام کی کیپیسٹی ہے ٹوٹل. اب اس میں ہم نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے 3 پورشن بنانے ہیں کہ ہم 300 گرام یا 330 گرام اس میں ہول میل لیں گے جو ہماری ٹھوس غذا ہے. ٹھیک. وہ ہم روٹی چاول گوشت جو بھی کھانے والی چیز لے رہے ہیں وہ اس کو پورا گننا ہوگا کہ اگر میں گوشت لے رہا ہوں کتنی اس میں ٹھوس غذا گئی ہے، دلیا کھا رہا ہوں، روٹی کھائی ہے، چاول کھائے ہیں، جو بھی ٹھوس غذا میں چیزیں آتی ہیں، تو کھجوریں ہیں، جو بھی یعنی پورشن کھانے والا جس کو ہم چبال ہے، وہ ساری ملا کے 300 گرام کرنی. یہ نہیں کہ میں نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، ابھی میٹھے کی پلیٹ باقی ہے، یا اس میں وہ فلاں ساتھ سیلڈ ابھی میں نے کھانا ہے، فروٹ باقی ہے. ان ساری چیزوں کا پورشن ہم نے بنانا ہے 300-350 گرام کا، جو چبا کے کھانی ہے. اور اس کے بعد لیکوڈ فارم میں وہ چاہے جوس ہے، دودھ ہے، پانی ہے، چائے ہے، کافی ہے، یہ ساری چیزوں کا لیکوڈ فارم میں جو وشربو ہے، پینا ہے، تو اس کو بھی ہم نے 300-350 ml تک رکھنا. ٹھیک. تو یہ ایک پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ایک ٹائم پہ. وہ ہم صبح ناشتے میں لے رہے ہیں، یا باقی اگر کسی کو بھوک لگتی ہے دوپہر کو، اس کا ورکنگ ایسی ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ کر رہا ہے، لیبر ورک کر رہا ہے، اس کی انرجی کنزیوم ہو رہی ہے، تو اس کو دوبارہ جب کھانے کی ضرورت پڑے تو پھر میل کی کوانٹٹی اتنی رکھنی ہے. ٹھیک. یعنی پھر اگر ہم اس سے زیادہ جائیں گے تو پھر وہ تسریفو کے زمرے میں آ جائے گا. اب اس کے پیچھے نا بڑی ایک لمبی سائنس بیان کی جاتی ہے کہ کیلوریز کو کیسے مینج کرنا ہے،
آپ نے وہ کیلوریز کا سہز کیسے میجرمنٹ کرنا ہے، فلاں چیز کو کیسے کرنا ہے، وہ ایک ایسی باتیں ہیں جو عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب پہ اور حاوی جو ہے. قرآن میں اور حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے نا، بس اس سے آپ کی ساری کیلوریز مینج ہے. واہ 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 واہ. یعنی اس سے نہ آپ کو کمزوری ہوگی اور نہ اوور نیوٹریشن ہوگی. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی سادہ بات ہے، اور کتنی زبردست یہ ہدایات ہیں کہ ایک گاؤں میں رہنے والا کسان بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے، اور ایک پی ایچ ڈی لیول کا پڑھا ہوا بندہ جس نے ہائر ایجوکیشن کی ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ بھی اس ایک چیز کو فالو کرے گا تو اس کے پیچھے کسی نے نیوٹریشن میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوگی نا، یہیں پہنچے گا، وہ بھی آخر پہ اسی بات پہ آئے گا، اس کا جو اینڈ پہ رزلٹ آئے گا وہ اسی پہ آئے گا. اب یہاں پہ جتنی یہ جو پلان دے رہے ہیں نا کہ یہ جی فیٹ کو کم کرنے کا پلان ہے، یہ موٹاپے کے لیے پلان ہے، یہ وزن کنٹرول کرنے کے لیے پلان ہے، یہ آپ کی نیوٹریشن بیلنس کرنے کا پروگرام ہے، تو ایک اور آگے قرآن مجید کی ہم آیت اسی میں شامل کریں گے، وہ ہے حلالاً طیبہ. یہ اس پہ آ جائے گی کوالٹی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھائیں پئیں، اس کی پہلے ہم نے کوانٹیٹی کنٹرول کی، اب ہم نے کوالٹی کنٹرول کرنا. واہ 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 واہ. کوالٹی کیا ہے کہ وہ حلال ہو، پہلی شرط، اور دوسری اللہ نے فرمایا طیبہ، وہ پاکیزہ ہو، وہ یعنی غیر طیب نہ ہو، وہ ناقص نہ ہو، اس میں کیمیکل نہ ہو، وہ فاسد نہ ہو، وہ باسی نہ ہو، یعنی وہ فریش ہو، تازہ ہو، کیمیکل سے بچا ہوا طیب کھانا ہو جو بھی ہم لے رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں اس کی ساری نیوٹریشن ویلیو ایڈ ہو جائے گی. جو حکیم صاحب جنک فوڈ بھی نہ ہو. نہیں، اس میں جب غیر طیب آئے گا نا تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں کیمیکلز ہیں اور وہ کوالٹی ناقص ہے اس کی، تو وہ آٹومیٹکلی غیر طیب میں ہی آئے گا. بالکل. یعنی وہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں ڈرنکس کی صورت میں اور کھانے کی صورت میں، بیکری آئٹمز ہیں، اور ناقص آئل اور گھی میں تلی ہوئی چیزیں ہیں. ناقص آئل اور گھی کی ایک آگے ہم بات ضرور کریں گے جی، کیونکہ اس کا بڑا کردار ہے بیماریاں پیدا کرنے میں اور بیماریوں سے بچانے میں بھی. ٹھیک.